ایسی خبر سنانے جا رہا ہوں جس پر آپ کو یقین نہیں آئے گا. بھارت سے جدید زمانے میں قدیم چنگیزیت کی نئی جارحیت. اسرائیل نے عید کے موقع پر بھارت کے ایک دشمن کی آخری گھڑیاں شروع ہو گئی ہیں. بھارت کے کمال کی بات کر رہے ہیں آپ. بگر فیلئر آپ نے کبھی دیکھا ہے کیا امپیکٹ تھا اس قسم کے فیصلے کیے گئے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے یہ کہ وہی پارٹی نہیں وہی لوگ اور پاکستان کو آن دا کسپ آف ڈیفالٹ آ گیا, وہی لوگ آ کے آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ کمال کیا. اور آپ کے اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے نیوکلیر ویپنز آپ کو دیے ہیں. یاد رکھیے گا ایک بات, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو ریسپیکٹ کرے, یاد رکھیے گا یہ بات, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو ریسپیکٹ کرے تو اسرائیل اور انڈیا کو ذلیل کر کے رکھیں, ان کو دبا کے رکھیں, ان کو تھریٹ کر کے رکھیں. ورلڈ ول ریسپیکٹ یو, Americans will respect you, your enemies will respect you. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی آواز ہے, اور وہ آواز یہ ہے کہ لیکن انڈیا سٹینڈز ود اسرائیل, یہ چل رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ اس کا مستقبل محترم ہلالی صاحب. ہمارے یہاں یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے اگر اسرائیل کے خلاف کچھ کیا تو امریکہ پابندی لگا دے گا. امریکہ تو خود اب جہنم میں جا چکا ہے. اسٹرانگ ڈپلومیسی آپ بلڈ کریں. امریکہ کی ضرورت نہیں ہے پاکستان پر حملہ کر سکے جب آپ کے اسٹریٹجک الائنسز اب چائنا کے ساتھ ہیں, رشیا کے ساتھ ہیں. بعض اوقات آپ کو جرأت مندانہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں چاہے آپ کتنے خوفزدہ کیوں نہ ہو. جب فروری میں بالاکوٹ میں آ کے انڈین اٹیک کر کے گیا تھا تو پاکستان کی گورنمنٹ پہ شدید پریشر تھا کہ رسپونڈ آپ نے کرنا. یہ خوفزدہ بھی تھے کہ جی جنگ ایسکیلیٹ کر جائے گی, فل فلیج وار شروع ہو جائے گی, ہمارے پاس ویپنز نہیں ہے, ہتھیار نہیں ہے, فیول نہیں ہے, کتنا عرصہ چل سکیں گے ہم. اگر قوم کا پریشر تھا آپ کو کرنا پڑا. 2 جہاز مار کے گرایا آپ نے, اندر گئے آپ نے بومنگ کی, پھر بھی کوشش کرتے رہے کہ جنگ نہ ہو, ادھر ادھر بم گرا دیے کہ دشمن کو زیادہ چوٹ نہ آئے. عید کے موقع پر بھارت کے ایک دشمن کی آخری گھڑیاں شروع ہو گئی ہیں. بھارت کے اس دشمن کو برباد کرنے کی ذمہ داری اسرائیل نے اٹھا لی ہے. یہ دشمن ترکی کے راشٹرپتی ایردوان ہے. ایردوان کے خلاف اب خود ترکی نے بھی جنگ چھیڑ دی ہے. اسرائیل بھی ایردوان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے. بچی کچی کسر بھارت نے پوری کر دی. بھارت اپنے لڑاکو ومان لے کر ترکی کے پڑوسی دیش میں جا کر بیٹھ گیا. جنگ میں اسرائیل کی مدد کے لیے بحری بیڑا بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے. ہم خبر دیں آپ کو, بھارت اور اسرائیل نسل کشی میں شراکت دار. یہ سب کچھ دیکھ کر ایردوان اتنے بھڑک گئے ہیں کہ انہوں نے عید کے موقع پر اللہ سے اسرائیل کو برباد کرنے کی دعا مانگی ہے. دوسری عید الفطر اور تیسری عید اس طرح کی گزر رہی ہے کہ ان کی عید جو ہے وہ اس ٹائم پر خون و خون ہے. عید الفطر کے ٹائم پر ایردوان نے کہا ہے کہ یہودیوں کے دیش کو مٹا دو, مگر اس کے بعد اسرائیل اور بھارت نے جو کیا ہے وہ دھماکے دار ہے. اس ویڈیو پر بھارت کے دشمن کی بربادی طے ہو گئی ہے. کر رہے ہیں آپ. کیسے کی بات ہے, انڈیا کی ایران سے بھی بڑی اچھی دوستی ہے اور ایران حماس کو سپورٹ کرتا ہے, بٹ انڈیا ول اسٹے سائلنٹ آن دیٹ. کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ چیز ہوگی, دوسرا یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے, یوز کرتے ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کو کیونکہ اپنا کیس دنیا کو زیادہ سمجھانا ہے, ٹھیک ہے, سو دیٹ از وائی دے آر ڈوئنگ اٹ. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ حماس کو جتنا زیادہ ہم کریں گے, اور ابھی جب اسرائیل جو ہے وہ اپنی میسو پاور یوز کرے گا تو پھر مسلمان اور سارے ملک اکٹھے ہو جائیں گے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ساری انٹرنیشنل میڈیا اور چیزوں کو دیکھ رہا تھا, لیکن جس چیز نے پریشانی پیدا کی ہے, جس چیز نے تکلیف دی ہے, ظاہری بات ہے وہ یہ ہے کہ کرنا تو پڑا آپ کو, جنگ بھی نہیں پھیلی, عزت بچ گئی آپ کی. اور اگر اور مارتے, 100 جہاز گراتے, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کرتے, چیف آف آرمی سٹاف کو ان کے قتل کرتے, اور عزت ہوتی آپ کی. ناؤ از دا ٹائم. ٹرکی پوری دنیا میں چیخ چیخ کے مسلمان دنیا سے کہہ رہا ہے ہمیں ایک ملٹری الائنس بنانا ہے بیت المقدس شریف کی حفاظت کے لیے. بیت المقدس شریف, ہمارا مسئلہ فلسطینیوں کا, عربوں کا نہیں ہے, ہمارا مسئلہ بیت المقدس شریف کا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مکہ مکرمہ کے اوپر یا مدینہ منورہ پر دشمن قبضہ کر لے, اسرائیلی اور یہودی قبضہ کر لیں, اور ہم کہیں کہ جی ہم تو کمزور ہیں, ہماری معیشت کمزور ہے, ہم کیا کریں, ہم کر ہی نہیں سکتے. ایسی بے شرمی کی بات کرنے سے پہلے جیسے کہا بہتر انسان ڈوب کے مر جائے کہیں. خدا بیزار ہے تنے بے روح سے, وہ صرف خدا زندہ زندوں کا خدا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا
مسلمان بغیرتی نہیں دکھا سکتا فلسطین کے معاملے پر. اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ امت مسلمہ کی قیادت اس نے کرنی. اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. یہی وہ تازہ بستیاں ہیں جو اہل نظر نے آباد کرنی تھی, جن کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہونے. لیا جائے گا کام, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, کہ تجھ سے لیا جائے گا کام دنیا کی امامت کا. تو شجاعت کا سبق پڑھیں نا, صداقت کا اور عدالت کا سبق پڑھیں. بزدلی اور بغیرتی اور بے شرمی کا سبق کیوں پڑھاتے ہیں اپنی قوم کو؟ ہر حال میں ہمیں ترکی کے ساتھ ایک ڈیفنس الائنس کرنا ہے. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے. اگر آپ کی معیشت کمزور ہے تو آپ کا ڈیفنس مضبوط ہے, آپ کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں. جرأت مندانہ اسٹریٹجی بلڈ کریں. کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے پاکستان کو روک سکے. آپ کہیں کہ ہم ترکی کے ساتھ ایک نیوکلیر ایگریمنٹ کر رہے ہیں, ویل گیو نیوکلیر پروٹیکشن ٹو ٹرکی. ایران سے بات کریں, ایران شامل ہو جائے گا اس کے اندر. قطر نے بڑا سٹرونگ سٹانس لیا اسرائیل کے خلاف. کویت نے بڑا سٹرونگ سٹانس لیا. مسلمان ملکوں کا بلاک بنائے ایگریسولی, مسلمان ملکوں کی فورس بنائے, لے کے جائے نیول فلوٹیلا. مجال نہیں ہے اسرائیل کی کہ روک سکے پاکستانی نیول شپس کو. نیوکلیر میں ایک تھریٹ کریں اس کو, اگر تم نے ہمارے شپ کو روکا وی ول لانچ اے نیوکلیر اسٹرائک. بڑے اچھے سے پتا ہے کہ اسرائیل ایک سسٹمیٹک انٹیمیڈیشن کرتا ہے. اسرائیل جو ہے اس نے فلسطینیوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ جسے وہ کہتے ہیں نا, اس کی قیمت دیں گے. ٹھیک ہے جی. Strategic move. Why there's some countries in the Muslim world that really support this kind of an offensive. لیکن is this the way? آپ دیکھیں کیا یہ راستہ ہے جس کو راستے کو ہمیں چننا چاہیے. ابھی جو میں آپ کو وہ تصویر دکھا رہا تھا جس میں جسے وہ کہتے ہیں this one, جہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح فلسطین کا جو ساری ٹیریٹری ہے وہ آپ چلیں, یہ تو بڑی ہسٹری ہے, اسٹارٹنگ فرام آٹومن امپائر اینڈ آل دیٹ, کہ یہ کہاں پہ انہوں نے ہر چیز پہ قبضہ کر لیا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مسٹیک تو ہے ہی ہے, لیکن کسی کے پاس سلوشن نہیں ہے. اور حماس کی جو جنگ, جو ڈپلومیٹک وہ ہے لڑائی, وہ کون لڑے گا؟ ٹھیک ہے جی. کون سے ممالک؟ سننے میں آیا کہ حزب اللہ بھی بیچ میں آ رہی ہے بیچ میں. ٹھیک ہے, اس نے بھی لیبنان سے کچھ حملے کرنا شروع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں جو ہیں, یہ جتنی بھی جسے وہ کہتے ہیں نا, جن کو گلوبلی ان لیجیٹیمیٹ آرمڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ہم اس طرح نہیں